اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، لام کا معنی ہم نے کے لیے نہیں کیا، سے کیا، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، انکم معنی کی وجہ سے تاکید پیدا ہوئی اور بعد والا جملہ اس میں بن گیا، انکم بے شک تم، ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل کیسے، بنا کر، اتخاذ یہ مصدر ہے، بنا کر تم نے بچڑے کو معبود، الہن یا معبود ہے، بچڑے کو معبود، فتوبو حل اس کا یہ ہے کہ پس تم توبہ کرو، الہ بارکم رجوع کرو تم، الہ بارکم اپنے بنانے والے کی طرف، بارے مانا بنانے والا، خالق اپنے خالق کی طرف، فقتلوا اور اس توبہ کا طریقہ کار کیا ہے، قتل کرو تم، فقتلوا قتل کرو تم، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم اس قتل کرنے میں ہی، خیر بہتری ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارکم تمہارے خالق کے پاس، تمہارے بنانے والے کے پاس، فتاب پس وہ رجوع کرے گا، علیکم تمہارے اوپر، پس وہ توبہ قبول کرے گا تمہاری، انہو بے شک وہ، هو التواب وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے، وَإِذْ اور یہ بھی اچھا بار بار اظہار ہے، اس سے مراد ان کو پچھلے واقعی یاد کروائے جا رہے ہیں، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، لکا تیرے اوپر، حتی یہاں تک، نرا کہ ہم دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتن روبرو آمنے سامنے، فاخذت پس پکڑ لیا، تم کو، الصاعقۃ کڑکے نے، کڑکنے، چیخنے، وانتم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، وہ کڑک آئی تمہاری جان لے کے چلی، ثم پھر، بعثناکم ہم نے زندہ کیا، تم کو، من بعد موتکم تمہاری اس موت کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکریہ ادا کرو، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تمہارے اوپر، الغمام بادل سے، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیکم تمہارے اوپر، المن من وسلوى اور سلوى، من و سلوى، کلو اور کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما وہ، رزقنا جو ہم نے دیے، تم کو، وما ظلموا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا، نہ ہمارے اوپر، ہم پر مانا کریں گے، اور نہیں کچھ بگاڑا انہوں نے ہمارا، ولیکن لیکن، کانو تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے، کانو یظلمون انفسہم وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کیا ہے، کانو یظلمون انفسہم یہ مفعول مقدم ہو گئی کسی اور وجہ سے، کانو یا استمرار کا معنی کسی حد تک قریب اس میں، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے ان سے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی میں، فقولوا پس کھاؤ، منہا اس بستی سے، حیث جہاں سے، تم چاہو، رغدن جی بھر کر کے، سیر ہو کر، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، البابا اس بستی کے دروازے سے، سجدن سجدے کی حالت میں، عاجزی کرتے ہوئے، وقولو اور ساتھ زبان سے کہنا، حتتن یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، حتتن کا معنی یعنی مغفرت کا کلمہ کہتے ہوئے، اور مغفرت کا کلمہ اردو میں ہم کیا کہیں گے، یا اللہ مجھے بخش دے، نغفر ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، اتنا نہیں، وسنزید
اور ہم اور بھی زیادہ کر کے دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ وَإِذْ قَالَ، دوبارہ ترجمہ دیکھیے گا تشریح کے ساتھ، وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ اس وقت کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب پہلی مرتبہ ملاقات کے لیے رب کائنات کے پاس گئے کوئی طور پر، پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام انہوں کہہ رہے کہ اب ان کو یاد کرو، وَإِذْ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اصل میں یہ واقعات ہیں موجودہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم پر تو تمہارے بڑوں پر انعامات ہوا، حقیقت میں تم پر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم ہے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلم کیا انفسکم، اپنے اوپر، کیسے ظلم کیا؟ کیوں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کے اندر بڑے بڑے ظلم ہو سکتے ہیں، قتل و غارت ہو سکتی ہے، تباہی و بربادی ہو سکتی ہے، لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہو سکتا ہے، فتنہ برپا کرنا ہو سکتا ہے، لیکن رب کائنات اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ کہ تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، باتخاذکم العجلہ، کیسے؟ یہ اس کی علت بتائے کہ بچڑے کو معبود بنا کر تم نے ظلم کیا، کیوں؟ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اب کیا کرو؟ فتوبو، اس کا حل یہ ہے کہ توبہ کرو، الی بارکم، اپنے بنانے والے کی طرف، اپنے بنانے والے کے پاس۔ فقتلوا، اب یہ قتل توبہ کا طریقہ تھا بنی اسرائیل کا، یہ تھا کہ جنہوں نے بچڑی کی عبادت نہیں کی تھی ان کو کہا کہ جنہوں نے کی ہے ان کو قتل کر، ان کی توبہ اسی میں کہ ان کو قتل کر دے، اسی میں ان کی خیر ہے پوری قوم کی۔ یہ اس امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رحمت ہے کہ اس قوم میں بڑے عجیب عجیب سخت تھے، ان کی توبہ بھی ایسی تھی کہ قتل کرو۔ آگے آئے گا سورہ الرحم میں ڈیٹیل سے تفصیل سے آئے گا۔ اور اس قوم کا کیا ہے، اس امت کا کیا ہے؟ میرے حبیب کے صدقے، یا اللہ ہاتھ اٹھا، گناہگار ہے، خطا کار ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ سجدے میں جھک گئے، اور جھک کر جو انسان کو اللہ کے سامنے قریب ترین کر دیتا ہے، کبھی کبھی سجدے میں تھوڑی دیر کے لیے رک جایا کرے، لمبا سجدہ کیا کرے، اس میں انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کر کے دیکھیں کہ 5 منٹ کا سجدہ کر کے دیکھیں دل کتنا نرم ہوتا ہے، اللہ کی یاد کتنی آتی ہے۔ تو یہ اس امت پر اتنی نرمی، تو ان کی یہ توبہ یہاں تھی کہ قتل کر دو ان کو۔ ذالکم، پھر کہا کہ اس قتل کرنے میں خیر بہتری لکم، تمہارے لیے، عند بارکم، پیدا ہی اس نے کیا ہے، اس نے تمہارے لیے قانون بھیجے، بس اسی میں، فتابا، پس وہ قبول کرے گا تمہاری توبہ کو، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ رحیم ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اگلی کہانی پھر ان کی، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، پہلی مرتبہ کہا کہ بھائی ہمیں کتاب ملے گی، اس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا، کہا ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ پاک کی کتاب ہوگی، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کی اور 70 قوم کے بندے لے گئے۔ جب یہ وہاں چلے گئے تو ان کو ایک گھاٹی میں روک دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ چلے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، وہاں سے کتاب لائی، ان کو دکھائی، نے کہا نہیں ہم ایسے کیسے مانیں گے، حالانکہ ان کو اللہ کی آواز سنائے گی جیسے مفسرین نے تفسیر میں لکھا گیا ہے، لیکن کہا نہ اس میں ہم راضی نہیں ہیں، آواز سے نہیں، جب تک ہم روبرو سامنے نہیں دیکھیں گے اور آپ کو ہم نہیں مانیں گے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے۔ یہ اتنے بدمعاش تھے، اور آج اس قوم میں بھی ایسے ہیں، اس امت میں بھی۔ میری نبی کا سب سے بڑا جو ہے بدمعاش وہ ابو جہل تھا، سارے معجزے دیکھے، چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، کہا نہیں مانتا۔ اور قیامت تک اس امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے، ان کو اسلام کی حقانیت بالکل اظہر من الشمس واضح ہوگی، کفار کو بھی ہے لیکن اس کے باوجود نہیں۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، صدام حسین کی جب قبر کو، اس کی میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا، بالکل صحیح و سالم، اسلام کی حقانیت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شہید کی جو ہے اس کو زمین نہیں کھائے گی، بالکل سالم، اور کفن میں پوری دنیا نے اس کی ویڈیو دیکھی۔ اسلام کی حقانیت ہے، قرآن نے کہا تھا شہید کی میت کو خراب نہیں ہوگی، باقی جگہوں میں اتنے لگاتے ہیں وہ صحیح و سالم نکلے۔ یہ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، یا موسیٰ، لن نؤمن، ہم کبھی بھی یقین، ہرگز یقین نہیں، یہ بڑے ہٹ درم دیکھا، ہرگز یقین نہیں لاگے تیرے پر، حتی نر اللہ، کیسے؟ کہا اس وقت تک جب اللہ کو ہم نے سامنے نہ دیکھا ہے۔ فاخذت، یہ بڑی درجے کی گستاخی تھی، اگلے درجے کی، آواز سن لی مان لو، کہا نہیں، فاخذتکم الصاعقہ، آسمان سے ایک چیخ آئی،
اس کو پکڑا ون تم تندرون اور وہ اسی طرح کے فوت ہو گئے. ثم پھر حضرت موسیٰ السلام نے پھر کہا یا اللہ یہ میری اس قوم کے بدبخت ہے، ان کی وجہ سے پوری قوم بگڑ جائے گی، پیچھے بھی ایسی ہے، یا اللہ ان کو زندہ کر دے. ثم تاخیر کے بعد کچھ تھا، ثم آتا تاخیر کے بعد، بات نہ ہم نے زندہ کیا تم کو من بعد موت، تمہارے موت کے بعد. بعد مفسرین نے کیا کہ موت نہیں آئی تھی ان پہ، غشی اور بیہوشی آئی تھی. بعد نے کہا نہیں، ان کو جیسے اللہ نے کہا سایہ تو موت آ گئی، اور اللہ نے کہا تو یہ لفظ حقیقت ہے، ان کو موت دی. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، موت دے اور زندہ کر دے، اسی کی قدرت میں سب چیزیں ہیں. لعلکم زندگی دی تاکہ تم شکریہ ادا کرو، لیکن نہیں. وظللنا ایک اور نعمت کہ جب انہوں نے شرک کیا، بلکہ شرک نہیں، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو، تو ان کے کچھ لوگ گئے قوم عمالقہ کو دیکھنے کے لیے. آگے آئے گا سورہ اعراف میں بھی، آگے 2-3 جگہ میں وہ گئے، انہوں نے دیکھا کہا نہیں، واپس آئے کہ ہم قوم جبارین، وہ تو بڑے سخت اور مضبوط ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے بہت ہائی فائی قسم کی، وہ ہم سے 100 گنا طاقت میں، ہم تو ان سے جہاد واد نہیں کرتے. آگے سے موسیٰ علیہ السلام کا اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور تمہارا رب جاؤ ان سے جہاد کرو، ہم نہیں کرتے، انکار کر بیٹھے. تو اس کی وجہ سے ان کو پھر اللہ پاک نے 40 سال تک وادی طیہ کے اندر ذلیل و خوار کیا. تو وہاں پر جب آئے تو پھر بھی ان پر اللہ پاک نے کرم کیا کہ وہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور بعد نے کہا یہ سینا کا واقعہ ہے کہ جب سمندر کراس کر کے یہ آئے تھے تو وادی سینا میں تھے یہ، تو وہاں جو ان کے پاس سر چھپانے کے نہیں تھا، تو اوپر جو ہے بادل آ گئے. وظللنا اور ہم نے سائے کے آلے کے تمہارے اوپر الغمامہ بادل سے، کیونکہ سر چھپانے کے لیے کوئی نہیں تھا. وانزلنا اور ہم نے نازل کیا علیکم تمہارے اوپر المن والسلوى. من اور سلوى، من کے بارے میں کس نے کہا یہ ترنجبین ہے، کیا چیز ہے، کہا چھوٹی چھوٹی جیسے میٹھی چیز ہوتی ہے اس طرح. والسلوى اور بٹیر، بعد نے کہا یہ بٹیر کو ہی کہتے ہیں، بعد نے کہا بٹیر کی طرح ایک اور پرندہ تھا، یہ شام کے وقت میں کثرت سے ان کے خیموں کے پاس جہاں یہ رہتے تھے آ جاتے، جتنے پکڑ کے کھاؤ گا. آج کل تو ملتے نہیں ہیں، کہیں جا کے کھائیں تو 100 روپے میں ایک دانہ، ان کو مفت میں ملتے رہے. اولو اللہ پاک نے کہا کھاؤ من طیبات ما پاکیزہ چیزیں ما رزقناکم جو ہم نے دی ہیں. وما ظلموا اور نہیں کچھ بگاڑا انہوں نے ہمارا، ولکن کانوا لیکن تھے وہ انفسہم اپنے اوپر یظلمون ظلم کرنے والے. کیسے؟ انہوں نے کہا ہم یہ تو کھاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو کچھ چیزیں چاہیے. وَإِذْ قُلْنَا تو ہم نے کہا ادخلوا، آگے یہ تفصیل سے آئے گا، داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں. نیچے ان کو بستی کی طرف کہا فَقُلُوا پس کھاؤ مِنْهَا اس سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہتے ہو، رغداً جی بھر کر کے، آپ کو گندم ملے گی، سب ملے گی. وَادْخُلُوا الْبَابَ لیکن ایک کام ہے، مانگیے چیز عطا کی ہے، جب داخل ہو جائے دروازے سے سجداً تو عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر کے داخل ہونا. وَقُولُوا اور زبان سے کہنا حِطَّةٌ ایک بدنی تھی کہ جھک کر عاجزی کے ساتھ، دوسرا قولی تھی کہ کہنا کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے. نغفر لکم میں رب کریم غفور اور غفار ہوں، معاف کر دوں گا تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو. وسنزید المحسنین اور بھی زیادہ دیں گے. اگلی آیت میں ان کا یہ قول ہے کہ ان کو کہا تھا حتتن، اس کو بھی انہوں نے بدل دیا. بڑی بے وقوف قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.